اور یہ گھڑیاں انتہائی فرحتوں کے ساتھ کی گھڑیاں ہیں، اور خوشی اور مسرت کے جن احساسات و جذبات سے ہم سرشار ہیں ان کی تعبیر زبان و بیان کی حدود سے ماورا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آج ہمارے مابین ایک عظیم شخصیت جلوہ افروز ہے جو اپنی وسیع ترین قومی ملی اور اسلامی خدمات کے حوالے سے ہم پوری ملت اسلامیہ کے لیے بجا کر باعث فخر ہیں۔ ان سے ہماری مراد خطیب العصر حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب، فاروقی ناظم مدرسہ مفید الاسلام، دربھنگہ بہار۔ حضرات گرامی، دربھنگہ بہار کی سرزمین سے تشریف لانے والے جلیل القدر عالم ادیب ہمارے مابین تشریف فرما ہے۔ ہم آپ سبھی حضرات سے گزارش کریں گے کہ ایسی عظیم شخصیت سے ہم ضرور استفادہ کریں۔ حضرت والا اپنی ناصحانہ کلمات سے ہمیں اور آپ کو باریاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا تقریباً 1 بج چکا ہے اور آپ حضرات پوری تابانی کے ساتھ جاگ رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ آپ کی سینوں میں دین و اسلام کی محبت اور پھر علماء کرام کی محبت زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر و سلامتی کے ساتھ تا زندگی دین اسلام پر قائم اور دائم رکھے۔ کہہ دیجیے آمین۔ جو حضرات ادھر بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ قریب آ جاتے، جم کر بیٹھ کے تھوڑی دیر گفتگو ہوتی انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ میرے بعد آنے والے مہمان مقرر کو سنیں گے اور پھر اختتام کا اعلان ہوگا۔ آپ تمامی حضرات تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، آ جائیں انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے میں کہہ رہا ہوں مل کر بیٹھ جائیں، کچھ کرسیاں خالی ہیں ان کرسیوں کو پر کر لیں۔ آئیے دوستو، میں ممنون و مشکور ہوں آج کے اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا عرفان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور وہیں آج کے اجلاس کے ناظم جلسہ حضرت مولانا مفتی سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور ہمارے معزز اور مکرم مرکزی حیثیت رکھنے والے عالم دین حضرت مولانا محمد یونس صاحب دامت برکاتہم، قاری منہاج صاحب، بھائی نسیم صاحب اور دیگر قاری رئیس صاحب جنہوں نے مجھے بھاگلپور ریسیو کیا ہے اور صبح 7 بجے مجھے پہنچانا بھی ہے، اور رات کے آخری حصے میں مجھے وقت ملا ہے، پوری رات جاگنا ہے، دن بھر سفر، پھر رات کو پروگرام کنٹینیو جاگنے کی وجہ سے طبیعت علیل بھی ہے، لیکن آپ کی محبت اگر ساتھ ہے تو کہتے ہیں اس شاخ کو کیا خوف ہو شعلوں سے شرر سے، اس شاخ کو کیا خوف ہو شعلوں سے شرر سے، جلتی ہے شمع عشق صدا خون جگر سے، جلتی ہے شمع خون صدا عشق جگر سے۔ دوستو آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ ایک مطلع ایک شعر سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم دائماً ابدا خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا پڑھنا اور نعت کا سننا دونوں عبادت ہے، اس لیے جب نعت پڑھی جائے تو سن کر کے مچلنا اور پھر داد و تحسین سے نوازنا، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کو آپ بھی زندہ کریں۔ بس اوقات نعت کو لوگ گانے کے طرز میں پڑھتے ہیں اور ناچنے گانے والوں کے اسٹائل میں پڑھتے ہیں، درست و جائز نہیں ہے۔ آپ کے علاقے کے مشہور شاعر جناب
جمشید جوہر نے بڑی خوبصورت شاعری کی ہے اور انہوں نے نام کے اندر ایک مصرع لکھا ہے، اس سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں۔ کیسے توصیف ان کی کروں میں جن کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، کیسے توصیف ان کی کروں میں جن کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، کیسے توصیف ان کی کروں میں جن کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، میرے سرکار کی نعت میں دل جلوں کی کہانی نہیں ہے، میرے سرکار کی نعت میں دل جلوں کی کہانی نہیں ہے۔ اور پورے جلسے جو سیرت کے عنوان کی اصلاح معاشرہ تعلیم بیداری ہے، یہ ایک مصرع اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ وہ خسارے میں ہوگا یقینا، وہ خسارے میں ہوگا یقینا، روز محشر میں تم دیکھ لینا، کملی والے میرے مصطفیٰ کی بات جس نے بھی مانی نہیں ہے، کملی والے کی بات جس نے بھی مانی نہیں ہے، کملی والے میرے مصطفیٰ کی بات جس نے بھی مانی نہیں ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں۔ جو میرے نبی نہ آتے تو نہ ہوتا یہ زمانہ، جو میرے نبی نہ آتے تو نہ ہوتا یہ زمانہ، جو جگر ہے آمنہ کا جو حسین کا ہے نانا، جو جگر ہے آمنہ کا جو حسین کا ہے نانا، یہ فلکی چاند تارے یہ زمین کے نظارے، یہ فلکی چاند تارے یہ زمین کے نظارے، یہ حسین حسین سا منظر، یہ حسین حسین سا منظر، یہ درخت یہ پہاڑے اسی مصطفیٰ کے صدقے، اسی مصطفیٰ کے صدقے میں بنی آسیانہ، جو جگر ہے آمنہ کا جو حسین کا ہے نانا، جو جگر ہے آمنہ کا جو حسین کا ہے نانا۔ بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نفع كل شيء لملكه، الحمدللہ تواضع كل شيء بقدرته، والحمدللہ الذي استسلم لكل شيء قدرته، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأصحابه علماء أمته وأولياء دينه، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الدنيا ملعونة وما
فيها إلا ذكر الله وما ولاه متعلما وعالما ومعلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ مصرع کاش کے نقشے در و دیوار ہو جائے، جسے زندگی چاہیے وہ مرنے کو تیار ہو جائے. اگر یہی ہے زندگی تو اس زندگی سے موت اچھی، اگر یہی ہے زندگی تو اس زندگی سے موت اچھی کہ انسان عالم انسانیت پر بار ہو جائے. ایک ایسی شان پیدا کر کے باطل تھر تھڑا اٹھے، نظر تلوار ہو جائے، نفس جھنکار ہو جائے. یہ بستی یہ ویرانہ یہ صبح و مشام سب ویران سب بیدار ہے، انسان اگر بیدار ہو جائے. اور ایک ایسی جان پی کہ جوش آئے جگر کے اندر، ایک ایسی جان پی کہ جوش آئے جگر کے اندر کہ شیشہ توڑ دے اور خود بے پیے شرسار ہو جائے. اور آگے جگر مراد آبادی فرماتے ہیں کہ نہ طریقہ مجھ میں خلیل کا نہ قرین مجھ میں کلیم کا، نہ طریقہ مجھ میں خلیل کا نہ قرین مجھ میں خلیل کا، نہ طریقہ مجھ میں خلیل کا نہ قرین مجھ میں کلیم کا. وہ قتیل شیوے آزری وہ جادوے سامری. اور آگے فرماتے ہیں رم زندگی دم زندگی سم زندگی غم زندگی، رم زندگی دم زندگی سم زندگی غم زندگی، سم رم نہ کر دم غم نہ کھا، یہی ہے شان قلندری. تیرے خاک میں ہے گر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر، تیرے خاک میں ہے گر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر کہ جہاں مینان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، کہ جہاں مینان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. اور آگے قاصر غلام ربانی بھاگلپوری کہتے ہیں مجھ کو دنیا نہ یہ زندگی چاہیے، بس خدا اور خدا کا نبی چاہیے، جو نہ سرکار کے نام پر صرف ہو، ایسی دولت نہ مجھ کو کبھی چاہیے. اور حشر تک زندگی میری روشن رہے، 4 دن کی نہ یہ زندگی چاہیے. شافعِ روز محشر تو ہے وہ مگر ان کو بھی پارسا امتی چاہیے. تم اگر چاہتے ہو خدا کی رضا. اے نوجوان بھائی کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو، اب بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے، بیٹھ جائیں نہیں. یہ طریقہ نہیں ہونی چاہیے. بھاگلپور کا میں نے بڑا نام سنا ہے کہ یہاں کے لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں، اور مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ یہاں کے لوگ مہمان کا بڑا اکرام اور احترام کرتے ہیں. آج مجھے دیکھنا بھی ہے کہ میں دربھنگہ کی سرزمین سے آیا ہوں اور یہ محبت کی سرزمین پر آیا ہوں، اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیسی محبت دیتے ہیں اور کیسی سماعت کرتے ہیں. شعر دیکھیے، ملاحظہ فرمائے کہ حشر تک زندگی میری روشن رہے، 4 دن کی نہ یہ زندگی چاہیے. اور ان کو پہچاننے کے لیے اپنا کردار بھی سنتی چاہیے. اور شافعِ روز محشر تو ہے وہ مگر ان کو بھی پارسا امتی چاہیے. میرے محترم بزرگوں، دینی، ایمانی، اخلاقی، ملی، سماجی اور اسلامی اور روحانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے 18,000 کم و بیش مخلوقات سے کاٹ کر چھاٹ کر علیحدہ کر کے ہمیں انسان بنایا. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی فطرت عطا کی ہے جو فطرت انسان کے علاوہ اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دیا ہے. اور عین انسانی فطرت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت کو، اپنے احکام کو اتارا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافذ کر دیا ہے. اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی، اس کے اندر ترمیم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تمدن دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں ثقافت دی ہے، اللہ نے جو ہمیں کلچر دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں تہذیب دی ہے، اس تہذیب کا نام اسلامی ہے. وہ رحمانی تہذیب ہے، وہ آسمانی تہذیب ہے، وہ رحمانی کلچر ہے، وہ روحانی کلچر ہے. دنیا کی کوئی تہذیب، دنیا کی کوئی کلچر، دنیا کی کوئی ثقافت مذہب
مذہب اسلام کی تہذیب سے نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ مذہب اسلام کے علاوہ جتنی بھی تہذیبیں ہیں ان تہذیبوں کا اتپن، ان تہذیبوں کی پیداوار، ان تہذیبوں کو نشو و نما اگر ملی ہے تو کسی جگہ پہاڑ اور چرچل میدان میں ملی ہے، کسی کو گنگا جمنا کے کنارے ملی ہے، کسی کو پہاڑوں کی جھرنوں پہ ملی ہے اور کوئی سنخلاق وادیوں میں ملا ہے، لیکن قربان جائیے ہمیں اور آپ کو جو تہذیب ملی ہے یہ تہذیب جنت سے نکلی ہوئی ہے، یہ تہذیب قرآنی ہے، یہ تہذیب اسلامی ہے، یہ تہذیب رحمانی ہے، یہ تہذیب انسانی ہے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ فطرت رکھا ہے اور اسی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے شریعت کو نافذ فرمایا اور نازل کیا ہے۔ تھوڑا سا اور قریب آ جائیں تو میں کچھ موٹی موٹی باتیں کر لوں، بہت ساری باتیں آپ کے درمیان ہمارے موقر علماء کرام اور ہمارے صدر محترم جناب مفتی محمد عرفان صاحب نے بڑی قیمتی باتیں اشارتاً آپ کو کہیں، وقت کی نزاکت تھی اس لیے وہ اپنی پوری بات کو نہیں کر سکے۔ میرے دوستو بھائیے تھوڑی دیر اور سماعت کر لیں، میرے محترم آپ ذرا غور کریں کہ ہمیں اپنی ثقافت سے کتنی محبت ہے۔ شاید بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے کہ رسمی الجھنوں کو محبت کا رنگ دے کر، رسمی الجھنوں کو محبت کا رنگ دے کر، یہ محبت نہیں فقط اداکاری ہے۔ اے فرشتوں یہ خبر روزے رسول پر مت دینا، تیری امت کو تیرے دین سے بیزاری ہے، تیری امت کو تیرے دین سے بیزاری ہے۔ اگر امت کو دین سے محبت ہوتی، نبی سے عشق ہوتا، نبی سے الفت ہوتی، نبی کا لایا ہوا قرآن سنایا جائے اور اس کا عاشق اور اس کی امت پیچھے رہے۔ اگر محبت کی یہی دلیل ہے تو صحابہ کے یہاں کہاں ملتا ہے؟ اگر محبت کی یہی دلیل ہے تو صحابہ کے یہاں یہ اصول کیوں نہیں؟ اگر محبت کی یہی دلیل ہے کہ نبی سے عشق کیا جائے اور نبی کی محفل میں پیچھے بیٹھا جائے تو صحابہ ایسا کیوں نہیں کرتے تھے؟ اگر محبت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ محبت کی باتیں تو سنیں لیکن عشق کی باتیں تو سنیں، الفت کی باتیں تو سنیں لیکن آپ پیچھے بیٹھ جائیں۔ اگر عشق و محبت کو دیکھنا ہے تو آج رجب کا مہینہ اور اس کی 27ویں رات ہے، اور بعض مورخین نے لکھا ہے اگرچہ اس کے اندر اختلاف ہے کہ نبی برحق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہی کی رات اپنے قریب بلایا تھا، کیا ضرورت تھی؟ الہام آ رہا تھا، وحی آ رہی تھی، جبرائیل آ رہے تھے، سارے کچھ آ رہے تھے، تو محبوب کو قریب بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یاد رکھیے جس کا جو محبوب ہوتا ہے اور جس کا جو عاشق ہوتا ہے اس عاشق کو اس وقت قرار نہیں آتا جب تک کہ اپنے محبوب کا دیدار نہ کر لے، جب تک کہ اپنی محبت اپنے محبوب کی قربت میں مل جائے، جب تک کہ اپنے محبوب کی رفاقت میں مل جائے، اس وقت کسی عاشق کو قرار نہیں ملتا۔ اگر آپ بھی نہیں سمجھے ہیں تو سیدھے لفظ میں کہتے ہیں تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں۔ محبت کی بات ہو رہی ہے اور عاشق نبی کا پیچھے بیٹھا ہے اور ساؤنڈ والے کہاں گئے؟ آواز شاید کم ہے، ہمارے جو برادران ہیں یہ نہیں سن پا رہے ہیں شاید، ماشاءاللہ بڑھ رہے لوگ، آ جائیں قریب آ جائیں۔ دوستو اگر محبت سے سنیں گے تو میں سناؤں گا اور دعائیں لیتا ہوا ان محترم علماء کرام کا انشاءاللہ میں گشائی کروں گا۔ شعر دیکھیں ملاحظہ فرمائے، شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کرو پیروی سنت مصطفیٰ کی، کرو پیروی سنت مصطفیٰ کی، یقیناً بنو گے ولی دھیرے دھیرے، ابو بکر فاروق و عثمان علی سے ملاتے رہو زندگی دھیرے دھیرے، تقاضا ہے وہ سر کے بل جائے طیبہ، اجازت جسے مل گئی دھیرے دھیرے۔ اور آگے شاعر کہتا ہے کہ سند مل گئی جس کو پیارے نبی سے، وہی ہو گیا جنتی دھیرے دھیرے، وہی ہو گیا جنتی دھیرے دھیرے۔ میرے محترم بزرگوں آئیے ہم اپنی تہذیب کو سمجھتے ہیں، اپنی کلچر کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تہذیب کو، ہماری کلچر کو اسلامی بنایا، ہمیں اس پہ فخر ہونی چاہیے، ہمیں اس پہ غرور ہونی چاہیے، ہمیں اس کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ یہ دنیا کی ساری تہذیبیں کہیں نہ کہیں زمین و آسمان سے جا کر ٹکرا جاتی ہے، گنگا میں جا کر ڈوب جاتی ہے اور بنگال کی اور افریقہ کے جنگلوں میں کھو جاتی ہے، یونسون کی جنگلوں میں بھٹک جاتی ہے، پہاڑ کی چوٹیوں پر کھو جاتی ہے، سنکراط وادیوں میں مٹ جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے اسلام کی تہذیب ایک ایسی تہذیب بنایا ہے جس تہذیب کو اللہ نے فطرت اللہ التی فطر الناس جميعا کی للکار دے کر دنیا کی ساری تہذیبوں کا بائیکاٹ کیا۔ ایک ایسی تہذیب بھی ہے، اس تہذیب کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میرے اسلام کی فطرت کے علاوہ، اسلام کی تہذیب کے علاوہ، اسلام کی
کلچر کے علاوہ، اسلام دین فطرت کے علاوہ کوئی فطرت قابل قبول نہیں، کوئی مذہب قابل قبول نہیں، کوئی ثقافت میرے پاس محبوب نہیں، اور کوئی راستہ میرے قریب آنے والا نہیں۔ آج ہم یہودیوں کے طریقے کو اپنا کر فخر محسوس کر رہے ہیں، ہم عیسائیوں کے ساتھ جو ہے برتھ ڈے منا کر خوش ہو رہے ہیں، آج ویلنٹائن ڈے ملا کر ہم خوش ہو رہے ہیں، آج ان کی تہذیب و ثقافت کو اپنے گھر میں لا کر ہم خوش ہو رہے ہیں، اور دعوے دار ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب اگر آپ کی زندگی میں ہوتی، اسلامی تہذیب آپ کی زندگی میں ہوتی، اسلامی کلچر آپ کی ہوتی، اگر اسلامی محبت آپ کی دلوں میں ہوتی تو یقیناً وہ آپ کے چہرے سے نظر آتا، آپ کے لباس سے نظر آتا، آپ کے خد و خال میں نظر آتا، آپ کے کاروبار میں نظر آتا، آپ کے کھیت و کھلیان میں نظر آتا، آپ کے پڑھتے نوجوان میں نظر آتا، آپ کے معاشرے کے انسان میں نظر آتا، آپ کے سماج کے اندر تمام تر انسان میں نظر آتا۔ لیکن اللہ ماشاءاللہ علماء کرام کے علاوہ مذہب کے اندر اور مسلک کے اندر میں نہیں جانا چاہتا، علماء کرام کے علاوہ آپ کے معاشرے میں شاید ہی کوئی ایسا نوجوان نظر آتا ہے جس کے چہرے پہ سنت رسول اللہ ہوتی ہے، جس کے لباس میں رسول اللہ کی سنت نظر آتی ہے۔ اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری کا پروگرام ہے، اس لیے میں اصلاح یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ اب آئیے تھوڑی دیر ہم سوچیں اور اپنے ذہن کو دوڑائیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان صاف اور شفاف رہے، صاف ستھرا رہے، جسم اور کپڑے کو صاف رکھے، اپنے ذہن اور دل کو صاف رکھے۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ جب اسے بھوک اور پیاس لگتی ہے تو بھوک کی شدت کو مٹانے کے لیے لذیذ اور حلال اور جائز کھانا تلاش کرتا ہے، جو ذائقے دار بھی ہو، جو خوشبودار بھی ہو، جو مزیدار بھی ہو۔ انسان کو جو پیاس لگتی ہے انسان کی فطرت کا تقاضا ہے اور اس کے یہاں اصول ہے اور ضابطہ ہے کہ پانی صاف ہو، شفاف ہو، ناپاک نہ ہو، نجس نہ ہو، وہ مزہ نہ بدلا ہو، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن جانوروں کے یہاں کوئی اصول نہیں، اس کی فطرت میں اس کا دخل نہیں، اس کے یہاں کوئی ایسے تقاضے نہیں، اس کے یہاں کوئی ایسا ضابطہ نہیں، اس کے یہاں کوئی ایسی کلچر نہیں۔ اس لیے جانور کو بھوک لگتی ہے تو کھانا یہ نہیں دیکھتا کہ حلال ہے یا حرام ہے، بدبودار ہے یا ذائقہ دار ہے، مزیدار ہے یا بے مزیدار ہے، بل اسے کھانا چاہیے، شکم بھر جانا چاہیے۔ پیاس لگتی ہے، وہ تحقیق نہیں کرتا کہ پانی گندا ہے یا پھر صاف ہے، ناپاک ہے یا پاک ہے، غلیظ ہے یا بدبودار ہے، چاہے وہ ندی کا پانی ہو، نالے کا پانی ہو، بدبودار پانی ہو، اپنی پیاس کی شدت کو مٹا لیتا ہے۔ جب نفسانی خواہشات بڑھتی ہے تو وہ اس کے اصول کوئی نہیں کہ باپ کون ہے، ماں کون ہے، بیٹی کون ہے، بہنا کون ہے، بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس میں کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے، بلکہ وہ سارے اصول اور ضابطے کو فراہم کر اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ نے انسان کو فطرت دیا ہے، اس فطرت کا پابند بنایا ہے اور ایک اصول دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں سے انسانیت کی ابتدا کی تھی، جہاں سے انسانیت کی شروعات کی تھی، اس انسان کو اللہ نے ابو البشر بھی بنایا، خاتم نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا۔ اللہ نے نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، صداقت بھی دی، عدالت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے امانت بھی دی۔ یہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہی تو پیغام ہے کہ انسان ایک الگ اصول کے مطابق جیے گا، انسان کے لیے ایک الگ الگ ضابطہ ہوگا اور نظام حیات ہوگا، نظام زندگی ہوگی، اصول زندگی ہوگی، تمام مخلوقات اس سے ماورا ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سلسلے کو شروع کرتا ہے، وہیں سے نبوت بھی، وہیں سے رسالت بھی، وہیں سے ہدایت بھی، وہیں سے پیغمبر بھی، وہیں سے پیغمبر بھی، وہیں سے رسول بھی، وہیں سے نبی بھی، وہیں سے انسان کے بھی سلسلہ کو شروع کرتا ہے۔ اب انسان بے اصولی زندگی گزارے، اب انسان اپنی منمانی زندگی گزارے، اب انسان اپنے لیے خود کے لیے اپنا اصول بنا لے، تو یاد رکھے شکل انسان میں وہ انسان تو ہے لیکن بنیادی طور پر، اصولی طور پر وہ انسانی ڈھانچے کے اندر نہیں ہے بلکہ باہر ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اب آئیے تھوڑی دیر ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے اس معاشرے کے اوپر۔ ہمارے معاشرے کے اندر بے اصولی کی زندگی شروع کہاں سے ہوتی ہے اور کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے؟ آج ہماری نوجوان بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، آج ہمارے نوجوان بچے مرتد ہو رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ
داری ماں باپ کی تھی، یہ ذمہ داری اس کے گارجین کی تھی، اس کے پیرنٹس کی تھی، اس کے تمام تر سرپرستوں کی تھی کہ میرا بٹا، میرا لہتے جگر، میرا نور نظر، میرا دل کا ٹکڑا، میرے آنکھ کا تارا، میرے دل کا سہارا میری گود میں آیا تھا۔ اللہ نے مجھے باپ کی جیسی نعمت سے ہمیں سرفراز کیا تھا، اور آج جیسی نعمت کی عظیم عطا کی تھی، اس کی تمام تر ضرورتوں کی ذمہ داری میں میرے سر پہ ڈالی تھی۔ جب تک کہ یہ قابل غور نہ ہو جائے، جب تک کہ یہ بالغ نہ ہو جائے، جب تک کہ بالغ العقل اور بالغ النظر نہ ہو جائے، تب تک تمام ذمہ داری گارجین پہ ڈالی گئی تھی، ماں باپ پہ ڈالا گیا تھا۔ اس لیے یہ معاشرے کا فرد بننا ہے، اس سے معاشرے کا خاندان بننا ہے، خاندان سے علاقہ بننا ہے، علاقہ سے قریہ بننا ہے، قریہ سے بستی بننی ہے، اور بستی سے پھر بستے بستے انسانیت پھیلتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ارتقا اور بقا کا ذریعہ نسل بعد نسل رکھا ہے، اور اسی تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین پر ذمہ داری رکھی ہے۔ ہماری اولادیں اسکول کو بھیجتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے نام پر، ہماری اولادیں یونیورسٹیوں کو جاتی ہیں اعلیٰ تعلیم کے نام پر، ہماری اولادیں بڑے کالجز میں جاتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے نام پر۔ وہ تعلیم ہی کیا ہے جو انسان کو حیوان بنا دے، وہ اعلیٰ تعلیم نہیں بلکہ وہ ادنا تعلیم کے لائق بھی نہیں ہے۔ ارے تعلیم کا منبع یہ تھا، تعلیم کا مقصد یہ تھا، تعلیم کا مقاصد یہ تھا کہ انسان انسانیت کے دائرے میں رہے۔ جب انسان کھڑا ہو کر مودنے لگے، جب انسان حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے، جب انسان اپنے اور پرائے کی پہچان چھوڑ دے، جب انسان اللہ اس کے رسول کی پہچان کو کھو دے، جب انسان حدود شریعہ کے تمام حدودوں کو پار کر جائے، جب انسان شریعت کی تمام تر لائنوں کو کراس کر جائے، تو وہ انسان نہیں ہے بلکہ انسانی شکل میں شیطان ہے۔ انسان کی تقاضا یہ ہے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے، انسانیت کے مقاصد یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھے، اپنے رب کی تعلیمات پر عمل کرے، اپنے رسول کو یاد رکھے، اپنے رسول کے پیغامات پر عمل کرے۔ آج ہمارے قوم کا نوجوان کھڑا ہو کر مودتا نظر آتا ہے، جانوروں کے جیسے گٹکا چباتا نظر آتا ہے، خیمے اور تمباکو کھاتا نظر آتا ہے، اور منشیات کے اندر مبتلا ہے، نشہ خوری میں مبتلا ہے، شراب نوشی میں مبتلا ہے، ڈرنکنگ بھی کرتا ہے اور اسمگلنگ بھی کرتا ہے، اسموکنگ بھی کرتا ہے۔ یہ ذمہ داری معاشرے کی نہیں تھی، یہ ذمہ داری اس کے باپ کی نہیں تھی، یہ ذمہ داری اس کے بڑے بھائی کی نہیں تھی، یہ ذمہ داری اس کی ماں کی نہیں تھی کہ اس کو صحیح طریقے سے پرورش کیا جائے۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے نام پر اسکول بھیجتے ہیں، ہمارا بچہ کس لوگوں کے ساتھ جاتا ہے، کیسے گھرانے کے لڑکوں کے ساتھ آتا ہے، اور اس کے جو فارغ وقت ہے، اس کے جو کھیلنے کودنے کے وقت ہے، ایک کیسے لڑکوں کے ساتھ کھیلتا ہے، یہ ذمہ داری والدین کی نہیں تھی۔ غور کرنے کا مقام ہے بزرگوں۔ آج ہماری نوجوان موجودہ نسلیں جو بھٹک رہی ہیں، اسلام کے اوپر پروپیگنڈا سوشل میڈیا میں آ کر پھیلا رہی ہے اور الٹا سیدھا اعتراضات کر رہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے، یہ خلط ملط تعلیم ہے اور مجبوری ہے۔ لیکن مجبوری میں انسان کو پوری ثابت قدمی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اور پوری نگہداشت کے ساتھ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی جب معلوم ہوا کہ اس گاؤں کے اندر ایک مکتب ہے، خاتون چلاتی ہے، ایک لڑکی چلاتی ہے، نام نہیں لینا چاہیے، اتنا کافی ہے، علاقے کے لوگ ہیں سمجھ جاتے ہیں۔ دوستو تو بڑا دل کو تسلی ملا، بڑا سکون ملا کہ عورت کے اندر اگر یہ جذبہ جاگ جائے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد پورا ہو جائے گا، جنہوں نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ اگر ایک گھر کی عورت پڑھ لیتی ہے یا اپنے بچے کو پڑھا لیتی ہے تو وہ اپنے موجودہ نسلوں کو اور آئندہ آنے والی نسلوں کو پڑھا ڈالتی ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی، میں مبارکبادی دیتا ہوں اس بچی کو، اس خاتون کو، اس لڑکی کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے خیش و اقربا کو اور اس کے عزیز و اقربا کو اور تمام کے تمام اس کے محبین کو، متعلقین کو، معاونین کو، متوسلین کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو جذبہ دیا، ان کو حوصلہ دیا اور ان کی مدد کی اور ان کے قدم سے قدم ملایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہی قدم ہر گھر میں اٹھنی چاہیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہی قدم ہر سماج میں اٹھنی چاہیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہی فکر ہر والدین کے سر میں ہونی چاہیے اور یہی فکر لے کر ہر گھر کی خاتون کو کھڑی ہونی چاہیے، مرد کو کھڑا ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی مستقبل تابناکیوں میں نہ گزر جائے۔ میرے محترم بزرگوں توجہ چاہتا ہوں، اگر دل بھر جائے اور وقت میرا پورا ہو جائے تو مجھے متوجہ کر دیجیے گا، ورنہ میں یوں ہی دیوانہ وار بولتا رہوں گا، کیونکہ مجھے دل میں درد ہے، بڑی قرآن ہے۔ میں ایک ایسے
مدرسہ ہماری قوم کے مفاد پرستی کی وجہ سے، جو ہماری قوم کے سیاسی اور خود غرض سیاست کی وجہ سے 5 سال تک بند تھا۔ میں جب معائنہ کرنے کے لیے گیا، بڑے بڑے جنگل تھے، 15 کٹھے میں مدرسہ بنا ہوا، عمارتیں بنی ہوئی، مطبخ بنا ہوا، کلاس بنا ہوا، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن صرف موچ والے کی وجہ سے، ناک والے کی وجہ سے، پاگ والے کی وجہ سے مدرسہ سیاست کے نظر چڑھ گیا تھا۔ ابھی ہمارے قریب تھے، آج کی اس محفل کے روح روا حضرت مولانا مفتی اقبال صاحب، وہ اسی جگہ شکرپور ہے، وہاں پڑھا چکے ہیں اور اس ادارے کو جانتے، اسی ادارے کا میں خادم ہوں۔ میں نے محبت کے ساتھ لوگوں سے سمجھا کر کے، بجھا کر کے، ہاتھ پیر جوڑ کر کے مدرسے کو پھر سے اسٹارٹ کیا، الحمدللہ چل رہا ہے۔ تو یہ فکر ہمارے قوم کے ہر اس دانش مند کی ہے، ہر اہل علم کی ہے، ہر وہ اثر و رسوخ رکھنے والوں کی ہے، ہر وہ طاقت و قوت رکھنے والوں کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے۔ اللہ طاقت دے کے آزماتا ہے، زبان میں قوت دے کر آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ زبان میں سلاست دے کر آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت زبان دے کر آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت اور مضبوط جسم دے کر آزماتا ہے، اور یہ ذمہ داری ڈالتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری آپ نے سنی ہوگی، ہجرت کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت امیر حمزہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت عباس کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی طاقت اور شجاعت کا استعمال اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کیسے کیا تھا۔ جب میرے نبی نے یہ مشورہ سنا کہ عمر کی زبان کہہ رہی ہے کہ جب ہم حق پر ہیں، جب ہم ہدایت کے راستے پر ہیں، جب اللہ کے دین پر ہیں، تو ان مشرکین سے ڈرنا کیا، اس منحدین سے ڈرنا کیا، اس منافقین سے ڈرنا کیا، یہ اسلام و مسلمین کے دشمن سے ڈرنا کیا۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں صحن کعبہ کو صاف کروں، میں حرم کی